مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ مولانا روم جب کہتے ہیں کہ تمہیں جو کچھ درکار ہے وہ سب تمہارے اندر ہے، عرش، لوح، کرسی سب تمہارے اندر ہی ہے، اسے کھوجو، تو وہ دراصل لاشعوری دماغ کی طاقت کا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ خودی یا خود شناسی کا سبق اسی لیے اقبال کی شاعری کا مرکزی خیال تھا، کیونکہ خود کو پہچانے بغیر زندگی گزارنا جانوروں کی طرح بے سم زندگی گزارنے کے مترادف ہے۔ جوزف مرفی کی کتاب دی پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ عرفان ذات کا بہترین ذریعہ ہے۔ خود کو پہچان کے اپنے لاشعوری دماغ کی ورکنگ کو سمجھ کر انسان اپنے تمام سماجی، نفسیاتی، معاشی اور روحانی مسائل حل کر سکتا ہے۔ ہماری اس ویڈیو میں ہم انسان کے ایک اہم ترین نفسیاتی اور جسمانی مسئلے کے حل کی آسان تکنیکیں اور مشقیں بیان کریں گے، جو ازواجی زندگی اور جنسی صلاحیت بڑھانے اور بہتر بنا کر آپ کی ازواجی زندگی کو خوشگوار بنانے میں معاون ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو یقین پیدا کرنا ہوگا اور خوف جو آپ کے لاشعور میں راسخ ہو چکا ہے اس کو نکالنا ہوگا۔ آپ دعا اور یقین کی طاقت اور چند آسان مشقوں سے اپنی جنسی کمزوری پہ قابو پا کے جنسی طاقت اور قوت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اپنے ذہن کو ایک خاص طریقے اور مشقوں کے ذریعے اس سمت میں سدھارنا ہوگا جو اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں علم نفسیات کی باؤڈوئن ٹیکنیک سب سے زیادہ اہم ہے، جس میں غنودگی یا نیند سے قریب یا سوتے وقت کچھ پیغامات مخصوص طریقے سے لاشعوری دماغ تک پہنچا کے آپ اپنی تمام جنسی اور جسمانی کمزوریوں کو دور کر سکتے ہیں۔ جان لیں ہمارا دماغ ہی ہمارے تمام افعال اور جسم کے تمام سسٹمز کو کنٹرول کرتا ہے، لہٰذا اسے کنٹرول کر کے آپ اپنی زندگی کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی قسمت کے آقا اور روح کے کپتان بن سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے لاشعوری دماغ کی طاقت اور افعال کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ آپ کے افعال کے لیے انجن کا کام کرتا ہے۔ اس سلسلے میں جو پہلی ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ اپنی طاقت بڑھانا چاہتے ہیں تو یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے جو جوڑا پیدا کیا ہے اس کے لیے آپ کو مکمل پرفیکٹ بنایا ہے، اور آپ میں پوری جنسی قوت و صلاحیت موجود ہے خود کو اور اپنی زوجہ کو جنسی طور پر مطمئن کرنے کے لیے۔ یہ یقین رکھیں کہ جس خالق نے آپ کا جوڑ بنایا ہے وہی آپ کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ پھر اعتدال کے ساتھ قربت کے معاملات نمٹائیں۔ دوسرا کام، شکر کرنا سیکھیں اور دعا کریں۔ ہر اچھے جنسی تجربے پہ رب کا شکر ادا کریں اور دعا اس یقین کے ساتھ کرتے رہیں کہ ہر جنسی تعلق پہ آپ اپنی زندگی بہتر بنا رہے ہیں، زنا سے بچ رہے ہیں، اولاد کی طلب کر رہے ہیں۔ لاشعوری دماغ کی ورکنگ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے تحت الشعور دماغ کی طاقت بے انتہا ہے۔ یہ آپ کے دل میں جوش پیدا کرتی ہے، آپ کی رہنمائی کرتی ہے اور آپ پر اسماء حقائق اور نظاروں کو منکشف کرتی ہے۔ آپ کے تحت الشعور آپ کے دل کی دھڑکن کو رواں، آپ کے دوران خون کو قابو، غذا کو نظام ہضم کے ذریعے جزو بدن بنانے اور فاضل مادوں کے اخراج میں باقاعدگی پیدا کرتا ہے۔ جب آپ روٹی کا ٹکڑا کھاتے ہیں، آپ کا تحت الشعور ذہن اس کی تمام خلیہ، عصبہ، بافت، ہڈی اور خون میں تبدیلی پیدا کرتا ہے اور آپ کے تمام فعلوں کا مکمل اختیار اور مسائل کا حل آپ کا تحت الشعور ذہن جانتا ہے۔ آپ کا لاشعوری دماغ نہ کبھی سوتا ہے نہ کبھی آرام کرتا ہے، یہ ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا ہے۔ آپ اپنے لاشعوری دماغ کی طسماتی کام کرنے کی طاقت کو دریافت کر سکتے ہیں اگر آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے لاشعوری دماغ کو سادہ الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ ایک مخصوص کام یقینی طور پہ پایہ تکمیل کو پہنچے۔ آپ کو یہ معلوم کر کے مسرت ہوگی کہ آپ کے اندر کی طاقتیں یہ حکم ملتے ہی آپ کے آقا کے طور پہ غلام بن کے سرگرم عمل ہو جاتی ہیں۔ یہاں وہ طاقت کا سرچشمہ اور طاقت ہے جو آپ کا قادر مطلق ہے، یا اس طاقت سے جو دنیا کو چلاتی، سیاروں کی گردش میں رہنمائی اور سورج کو روشن کرتی ہے، رابطہ پیدا کر دیتی ہے۔ آپ کا تحت الشعور دماغ آپ کے نظریات، تمنا اور تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کی مثال یہاں پہ ایک سرجن سے ملتی ہے، ڈاکٹر جیمز اسڈیلی، ایک شارٹ سرجن جس نے بنگال میں کام کیا تھا۔ جدید بے ہوش کرنے کے طریقوں کی دریافت سے پہلے 1843 کے درمیان اس نے تقریباً 400 سے زائد بڑے آپریشن کیے۔ مثلا اس نے ہاتھ یا پیر کو کاٹ کے الگ کرنے، پیٹ سے رسولی کو نکالنے اور سرطان کو بڑھاؤ کاٹنے کے علاوہ آنکھ، کان اور گلے کے لاتعداد آپریشن کیے۔ یاد رہے اس وقت تک بے ہوش کرنے کے طریقے ایجاد نہیں ہوئے تھے۔
یہ تمام آپریشن صرف دماغی بیہوشی کے زیر اثر کیے گئے تھے. اس ڈاکٹر نے بتایا جن مریضوں کا آپریشن ڈاکٹر ازڈیلی نے کیا تھا ان میں اموات کی شرح حد سے زیادہ کم یعنی 2 یا 3% تھی. مریضوں نے نہ کوئی درد محسوس کیا اور نہ آپریشن کے دوران کسی کی موت واقع ہوئی. ڈاکٹر ازڈیلی نے اپنے مریضوں کے لاشعوری اذہان کو پیغام دیا جو کہ حالت تنویمی میں تھے یا بیہوشی کی حالت میں تھے کہ کوئی بھی متعدی مرض یا جراثیم زدگی کی حالت رونما نہیں ہو سکتی. یعنی جس وقت وہ غنودگی میں تھے، مکمل بے ہوش نہیں تھے، جب وہ لیٹ گئے تھے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، تو اس وقت ڈاکٹر ڈیلی نے اپنے مریضوں کے لاشعوری دماغ کو پیغام دیا کہ کوئی بھی متعدی مرض یا جراثیم زدگی کی حالت رونما نہیں ہوگی. یعنی ان کے جسم کے اندر کوئی بھی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا اس آپریشن سے. یا ان کے ذہن میں انہوں نے یہ بات اس وقت پہنچائی جب وہ آنکھیں بند کر کے آپریشن کے لیے لیٹے ہوئے تھے. ایک ہندوستانی سرجن جو اس تمام واقعے کا وٹنس تھا اس نے کہا بے شک اموات کی شرح اور متعدی امراض کی عدم موجودگی کم سے کم تر ہو گئی تھی. یہ ڈاکٹر ازڈیلی کا اپنے مریضوں کے لاشعوری اذہان کو پیغام دینے کی وجہ سے ہوا تھا. مریضوں نے پیغام کی نوعیت کے لحاظ سے رد عمل کا اظہار کیا. یہ نہایت سادہ طور پہ حیرت انگیز ہے جب آپ سمجھیں کہ کیسے 120 سال پہلے ایک سرجن نے لاشعوری دماغ کی طلسماتی کام کرنے والی طاقت کو تلاش کر لیا تھا. کیا یہ آپ کو صوفیانہ تحیر کی گرفت میں نہیں لیتا جب آپ اپنے تحت الشعور کی ماورائی طاقتوں کو پرکھتے اور سوچتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آپ کے تمام مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ولیم جیمز باربائے امریکی نفسیات نے کہا دنیا کو حرکت دینے کی طاقت آپ کے تحت الشعور ذہن میں ہے. آپ کا لاشعوری دماغ بے پایہ ذہانت اور بے انتہا دانش کے ساتھ ایک ہے. یہ خفیہ چشموں سے لبریز ہے اور اسے ہی قانونی زندگی کہتے ہیں. جو بھی آپ لاشعوری دماغ پہ نقش کرتے ہیں تو مؤخذ کر کامیابی لانے کے لیے متحرک ہو جاتا ہے، وہ آپ کو کامیابی کے لیے متحرک کر لیتا ہے. لوگ اپنے شعور اور تحت الشعور اذہان میں رابطے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اسی لیے دنیا میں تکلیف، انتشار اور افراتفری کا شکار رہتے ہیں. جب یہ دونوں سرچشمے مطابقت، ہم آہنگی اور سکون کے ساتھ یکجا ہو کے بیک وقت کام کرتے ہیں تو آپ صحت، مسرت، خاموشی، امن، شادمانی حاصل کر لیتے ہیں. جب شعور اور لاشعور ذہن یکجا ہو کے ہم آہنگی اور پرامن طریقے سے کام کرتے ہیں تو کوئی کمزوری، کوئی بیماری، فتور یا اختلاف نہیں رہتا. اگر آپ منفی تخریبی سوچیں گے تو یہ آپ کے اندر تباہ کن جذبات پیدا کریں گی جو باہر نکلنے کا راستہ چاہیں گی اور لازماً ان کا اظہار ہوگا. یہ جذبات منفی نوعیت کے ہونے کی وجہ سے اکثر جنسی تھماؤ، کمزوری، دل کی بیماری، اعصابی تناؤ اور بے چینی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، جس سے آپ کی جنسی کارکردگی پر بھی اثر پڑتا ہے. سامعین کرام، اس سلسلے میں خوف جو ہے وہ ایک اور فیکٹر ہے جس پہ قابو پانا بہت ضروری ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ خوف انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. خوف ہی ناکامی، بیماری، جنسی کمزوری اور خراب انسانی تعلقات کے عقب میں ہوتا ہے. لاکھوں انسان ماضی، مستقبل، بڑھاپے، پاگل پن اور موت کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں. اسی طرح لوگوں کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ وہ جنسی طور پہ بہتر پرفارم نہیں کر پائیں گے. خوف آپ کے ذہن میں ایک خیال ہے اور آپ اپنے خود کے خیالات سے اصل میں خوفزدہ ہوتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ خوف سے مفلوج ہو سکتا ہے جب اسے یہ بتایا جائے کہ ایک بھوت اس کے بستر کے نیچے جو اسے دور لے کے جا رہا ہے. جب اس کے والد روشنی جلاتے ہیں اور اسے دکھاتے ہیں تو وہاں کوئی بھوت نہیں ہوتا تو بچہ خوف سے آزاد ہو جاتا ہے. خوف لڑکے کے ذہن میں اتنا ہی حقیقی تھا جتنا وہاں ایک بھوت ہونے کی صورت میں ہوتا. اس کو صحتیابی اس کے غلط خیال کے ختم ہونے سے ملی. وہ چیز جس سے وہ خوفزدہ تھا وجود ہی نہیں رکھتی تھی. اسی طرح آپ کے بہت سے خوف کوئی حقیقت نہیں رکھتے. تو اپنے ذہن سے آپ خوف نکال دیں جنسی کمزوری کا، کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہوتا. اگر آپ کو خوف لاحق رہتا ہے کہ آپ زوجہ سے قربت کے وقت جنسی کمزوری اور پٹھوں کے عدم تناؤ کا شکار ہو جائیں گے اور ازواجی تعلقات صحیح طور پہ ادا نہ کر سکیں گے تو یہ خوف ہی اصل میں آپ کو ناکام کر رہا ہے. اس سے نجات کے لیے یہ تکنیک استعمال کریں. دن میں کئی دفعہ خود کو کمرے میں تنہا بند کر لیں، آرام دہ کرسی پہ سکون کے ساتھ بیٹھیں، اپنے جسم کو جھیلا چھوڑ دیں اور آنکھیں بند کر لیں.
اپنے جسم اور ذہن کو زیادہ سے زیادہ اہلیت کے مطابق ساکن کر لیں. یہ مراقبے ہی کی طرح کی ایک ٹیکنیک ہے. جسمانی جمود خاموشی سے برداشت کریں اور ذہن کو پیغامات جو وصول ہو رہے ہوں ان کو رد کر دیں اور صرف ایک ہی پیغام ذہن کے اندر ڈالتے جائیں. میں متوازن، متین، پراعتماد، پرسکون ہوں اور میں جنسی طور پہ کمزور نہیں ہوں بلکہ طاقتور ہو رہی ہوں یا ہو رہا ہوں. میں مکمل مردانہ طاقت اور جنسی صلاحیت کا حامل ہوں. میں بآسانی جنسی افعال اپنی مرضی کے مطابق اور بہترین ٹائمنگ کے ساتھ سر انجام دے سکتا ہوں. خوف سے بچنے کی یہ ٹیکنیک ہے. اس کے علاوہ مزید ٹیکنیکس جن کے ذریعے آپ اپنی جنسی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور مردانہ طاقت کو اور بہتر کر سکتے ہیں، اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو پہلی ٹیکنیک جو سائیکولوجسٹ یا نفسیات دان بیان کرتے ہیں وہ ذہنی نقشے کی ٹیکنیک ہے. یہ بھی بہت ہی آسان اور سادہ سی مشق ہے کہ آپ جو بھی چاہتے ہیں، جس طرح سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا ایک واضح تصور قائم کر لیں اور اس کو پکچرز کی صورت میں، تصویروں کی صورت میں اپنے ذہن میں قائم رکھیں. اول اپنے تصور میں ایک نظریہ تعمیر کریں جو آپ چاہتے ہیں، اس کو ذہنی تصویر کی صورت میں اپنے آپ کو دیکھیں. تصور میں مردوں اور عورتوں کو کہتے ہوئے سنیں، اپنی زوجہ کو کہتے ہوئے سنیں کہ آپ بالکل پرفیکٹ ہو چکے ہیں اور بہت بہتر طور پہ پرفارم کر رہے ہیں اپنے تمام افعال کو. دوسرا طریقہ ہے ذہنی متحرک فلم بنانے کا طریقہ. چینی کہتے ہیں ایک تصویر 1000 لفظوں کی قدر رکھتی ہے. ولیم جیمز بابائے امریکی نفسیات نے اس حقیقت پہ زور دیا ہے کہ لاشعوری دماغ کوئی بھی تصویر جس کو ذہن میں ایمان کی پشت پناہی کے ساتھ رکھا گیا وہ اس کو ضرور سامنے لے آئے گا. لہذا جو بھی آپ چاہتے ہیں، جس طریقے سے آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں جنسی طور پہ اپنی زوجہ کے ساتھ، اس کو ایک تصویر اور ویڈیو کی شکل میں اپنی ذہن کے اندر چلائیں. تو اس سے آپ کا جو ہے مردانہ طاقت بہتر ہوگی اور آپ کی جو کمزوری ہے وہ دور ہوتی ہوئی آپ کو محسوس ہوگی. ایک اور ٹیکنیک ہے باؤڈوئن ٹیکنیک. چارلس باؤڈوئن روسو انسٹیٹیوٹ فرانس میں پروفیسر تھے. وہ ایک ہوشیار نفسیاتی علاج کے ماہر اور صحتیابی کے نیو نینسی اسکول میں بطور تحقیقی ڈائریکٹر تعینات تھے. انہوں نے 1910 میں بتایا کہ غنودگی یا ایسی حالت جو نیند سے قریب ہو لاشعوری دماغ پہ نقش کرنے کی مثالی حالت ہے، کیونکہ اس میں تمام خارجی کوششیں کم سے کم تر ہو جاتی ہیں. پھر وہ ایک خاموش انفعالی قبول کرنے والے راستے پہ منعکس کر کے اسے اپنے تحت الشعور ذہن کو ارسال کرتا ہے. اس وقت جو بھی پیغام آپ اپنے ذہن کو دیں گے وہ فوراً لاشعوری دماغ تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے رات کو سوتے وقت اس کو لوری کی طرح بار بار دہرائیں. جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں بہتر پرفارم کر رہا ہوں جنسی طور پہ، میں جنسی طور پہ طاقتور ہو رہا ہوں، یہ پیغام رات کو سوتے وقت اپنے لاشعوری دماغ کو پہنچائیں اور بار بار اس کو دہرائیں. اس نے اپنے جسم کو ایک آرام دہ کرسی میں بیٹھ کے ڈھیلا ڈھالا چھوڑا اور نیند اسی حالت میں داخل ہوئی. اور اس وقت جو آپ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہی آپ کے ذہن کے اندر جائے اور اسی حالت میں آپ کو نیند بھی آئے. اس طریقے سے ہر رات تقریباً 10 راتوں تک کم از کم آپ یہ پریکٹس کریں. غنودگی اور نیند اسی حالت میں جانے کے وقت شعوری کوشش کم ترین سطح تک پہنچ جاتی ہے. شعوری ذہن حالت نیند میں بہت حد تک عمل سے اوجھل ہو جاتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ سونے سے پیشتر اور بیدار ہونے کے فوراً بعد تحت الشعور ذہن کی اعلیٰ ترین نمو ہوتی ہے. حالت میں منفی خیالات جو آپ کی خواہش کو دور کرتے اور تحت الشعور ذہن کو قبول کرنے سے روکتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتے. لہذا سوتے وقت بھی یہی ایکسرسائز کریں اور صبح اٹھ کے بھی یہی ایکسرسائز کریں. اگلی ٹیکنیک یا مشق ہے شکریہ کی. سینٹ پال تجویز کرتے ہیں کہ ہم اپنی التجاؤں کو تاریخ شکریہ سے سجائیں. اس سادہ طریقے سے دعا کرنے کے غیر معمولی نتائج پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ شکر گزار دل ہمیشہ کائنات کی تخلیق طاقتوں کے بہت نزدیک ہوتا ہے. اس لیے لاتعداد رحمتیں قانون قدرت کے ذریعے جناتی عمل ہے اور رد عمل پہ مبنی ہے اس کی طرف بہنے کا باعث ہوتی ہیں. جیسے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم جتنا شکر ادا کرو گے میں اتنا ہی تمہیں عطا کروں گا. لہذا اپنے تمام افعالات کو اور اپنے تمام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ان پہ شکر ادا کریں تاکہ آپ کو مزید زیادہ عطا کیا جائے.
سامعین کرام، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے.